السلام علیکم عزیز طالبات، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ نے بہت اچھا ویکنڈ گزارا ہوگا۔ چلیں جی پھر سے پڑھائی کی طرف آ جائیں۔ آج پیر کا دن ہے، میرا لیکچر نمبر 19 ہے نماز حرم کے لیے اردو کا۔ ہم نے ایک کہانی پڑھی ہے ساتھ ساتھ، جس میں دو کردار ہیں جن کے درمیان بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ایک لالو اور ایک رحیمو۔ لالو جو ہے وہ کسان ہے اور رحیمو کمہار ہے، یعنی مٹی کے برتن بنا کر ان پر نقش و نگار بناتے ہیں، اور وہ والے برتن ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں مٹی کے برتن استعمال کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کچے گھڑے اور مٹی کے برتن بنا کر ان کو پکا کر ان پر رنگ مختلف کر کے خوبصورت بنا کے دیے جاتے تھے۔ اس کہانی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جو بزرگ لوگ ان کی صلاح کرا دیتے ہیں، وہ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد واقعات اصل کیا ہیں اس طرح یہ ہے کہ جو لالو ہے اس کی کھیت تیار ہوتی ہے اور بہت اچھا فصل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بہت محنت کی ہوتی ہے۔ پکی ہوئی فصل ہے، تیار کھڑی ہے کاٹنے کے لیے، تو اس کی بھٹی سے کمہار یعنی رحیمو کی بھٹی سے چند چنگاریاں سوکھی ہوئی گندم میں چلی جاتی ہیں، تو کھیت سارا جل جاتا ہے۔ لالو کو بہت افسوس ہوتا ہے اپنے کھیت کے، اور اس کو گالیاں دیتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ ایک دوسرے کی برائیاں بھی کرتے ہیں نا جب جن میں لڑائی ہو۔ وہ دوسرا جو رحیمو تھا وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو اس کا کھیت تو جل گیا، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مٹی کے برتن بنا کے اس نے ایک دن بہت رکھے ہوتے ہیں سوکھنے کے لیے دھوپ میں، تو اچانک بارش آ جاتی ہے اور سارے اس کے برتن خراب ہو جاتے ہیں، گارا بن جاتے ہیں، مٹی کا ڈھیر بن جاتے ہیں سوکھنے کی بجائے۔ تو دونوں کا نقصان تو برابر ہو جاتا ہے، اس کا نقصان برتنوں کا ہو گیا، اس کا کھیت کا ہو گیا۔ پھر اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے۔ جو ہے لالو، اس کا گھر جو ہے پکا ہے، 2 منزلہ ہے، 2 منزلیں اس کی، یعنی 2 درجے ہیں، پہلا فلور دوسرا فلور، جیسا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ کیونکہ رحیمو کا کچا ہے، اس کا گھر میں پانی ٹپک رہا ہے اور بہت مشکل سے پلاسٹک اوڑھ کر اپنے چھت میں بیٹھا ہوا ہے، جبکہ لالو جو ہے اپنے مزے سے اپنے اوپر والے حصے میں بیٹھا ہے اور پرسکون ہے، اور ریڈیو لگاتا ہے، اور وہاں پہ ایک آیت آتی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہوتا ہے: اترانے اور شیخی دکھانے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اترانا یعنی غرور کرنا۔ تو اس کو تھوڑا احساس ہوتا ہے، ابھی یہی بات آیت سن ہی رہا ہوتا ہے، سورہ الحدید کی یہ آیت ہے، تو اسے ایک پانی میں بہتا ہوا، یعنی جو بہت زیادہ پانی آیا ہوا ہے نا سیلاب والا، اس میں بہتا ہوا ایک تنکوں کا ٹوکرا نظر آتا ہے، اس کے اندر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، ایک چڑیا اور اس کے چند بچے۔ تو بچہ اپنے پروں میں بٹھا کے خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے چڑیا، اور سانپ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، جبکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی جانی دشمن ہیں۔ تو اس کو احساس ہوتا ہے، وہ متاثر ہوتا ہے ان چیزوں سے، اور وہ فوراً جاتا ہے رحیمو کے گھر اور اس کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ اس طرح سے اس کے جانی اور مالی نقصان سے اسے بچا لیتا ہے۔ پھر ان کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ زندہ ہیں۔ اب میں نے آپ کو کوشچن آنسرز ہیں اس کے، وہ ہم کریں گے۔ لالو کے کھیت میں آگ کیسے لگی؟ میں نے بتایا تھا رحیمو کی بھٹی سے چند چنگاریاں اڑ کر کھیت میں گئیں، خشک گندم کے خوشے چنگاریوں سے جلنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کھیت جل کر راکھ ہو گیا۔ بہت بڑا نقصان ہے انسان کا، جب اس کی کھیت تیار ہو اور تیار کو کچھ ہو جائے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ رحیمو کا کیا نقصان ہوا؟ رحیمو ایک دن بہت زیادہ بارش برسی۔ رحیمو نے دن بھر کی محنت کے بعد بہت سے مٹی کے برتن بنا کر انہیں سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا۔ بارش اتنی آنن فانن آئی کہ رحیمو کو برتن اٹھانے کی مہلت بھی نہ ملی۔ تھوڑی ہی دیر میں گیلے برتن پانی میں بھیگ کر گارا بن چکے تھے۔ رحیمو کا یہ نقصان ہوا تھا، یہ بھی بتایا ہے نا میں نے آپ کو۔ لالو رحیمو کے نقصان پر کیوں خوش تھا؟ رحیمو کے نقصان کی خبر لالو کو ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا۔ وہ سوچنے لگا چلو اچھا ہوا، میرے نقصان پر بڑا خوش ہو رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے حساب برابر کر دیا۔
یعنی میرے جب کھیت میں آگ لگی تھی تو بہت خوش ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے صاف برابر کر دیا، اس کا بھی نقصان ہو گیا۔ لالو کن باتوں سے متاثر ہو کر رحیموں کی مدد کے لیے تیار ہو، یہ بھی بتائیں گے نا۔ میں نے ایک آیت سنی تھی اور دوسرا اس نے سانپ اور چڑیا کو، قرآنی آیت سن کر اور سانپ اور چڑیا کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے، چڑیا کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک تنکوں کے ٹوکرے میں بہتے چلے آ رہے تھے، تنکوں کے ٹوکرے میں بہتے چلے، یہاں بیٹھے لکھیں گے، میں لکھ دیتی ہوں بھی، آپ کو آ جائے گا۔ ٹوکرے میں بہتے چلے آ رہے تھے، ان کو دیکھ کر لالو کو احساس ہوا کہ مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر لالو رحیموں کی مدد نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ تنکوں کے ٹوکرے میں بہتے چلے آ رہے تھے، اتنا بھی کافی ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ ان کو دیکھ کر لالو کو احساس ہوا کہ یہاں ورڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی سینٹنس ٹھیک ہے، بیٹھے بھی کاٹ دیں۔ تنکوں کے ٹوکرے میں بہتے آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کو دیکھ کر لالو کو احساس ہوا کہ مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں بچا رہے تھے نا۔ اگر لالو رحیموں کی مدد نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ اگر لالو رحیموں کی مدد نہ کرتا تو اس کا جانی اور مالی نقصان ہوتا۔ یہ دو ریزن آگے یہ سمجھ آپ کو کہ کوشچن آنسرز ہو گئے کمپلیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ کوشچن اس کے ہیں کوئی خلاصہ وغیرہ ٹائپ کے، وہ میں کروا دوں گا۔ اللہ حافظ بیٹا، اس کام کو کر لیجیے۔